السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ندیم اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سبل السلام الدنکی۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے میں مطالعہ کیسے کروں، یہ 12واں پارٹ ہے۔ گزشتہ پارٹ میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ معاجم کا مطالعہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، معاجم میں آپ 10 کتابوں کو پڑھیں گے، لیکن اگر وہی وقت معاجم میں ڈال دیں گے آپ تو مختصر وقت میں زیادہ مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے پارٹ میں ہم نے معلوم کیا۔ آج کے اس پارٹ میں ہم معلوم کریں گے بہت ہی اہم بات، غور سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ فتاووں کا مطالعہ کریں۔ ویسے تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کو جانے، کس طرح کے مسائل میں کیسے حل نکالیں اور کیا حل نکالیں، اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ تمام باتیں ہر انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ خاص کر ایک عالم کو تو مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مسائل اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ مسائل کو جان کے رکھے، جدید مسائل کا حل کیسے نکالے، نئے نئے سوالات کے جوابات کس طرح دے، یہ ایک عالم کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نصوص سے استدلال کیسے کریں، قیاس کیسے کریں، کب کریں، اور گزرے ہوئے جو علماء ہیں انہوں نے جب ان کے سامنے ایسے مسائل آئے، اس طرح کے سوالات لوگوں نے کیے تو انہوں نے جواب کیا دیا، یہ تمام باتیں جب ذہن میں رہیں گی تو ہم کسی بھی مسئلے میں کیا کریں گے، آرام سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے متعلق آپ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کتب فتاویٰ کا مطالعہ بہت زیادہ ہم کریں۔ کتب فتاویٰ ہمارے پاس الحمدللہ جب سے دین کا علم شروع ہوا ہے، ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں آج ان کے فتاوے موجود ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ سے لے کر متقدمین کی بات کریں یا متاخرین کی بات کریں یا معاصرین کی بات کریں، ہر عالم نے، ہر مفتی نے سوالات کے جوابات دیے ہیں اور ان کو باقاعدہ حفاظت کے ساتھ کتابوں کی شکل میں لائبریریوں میں رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں، ان فتاووں کا مطالعہ کریں، ان فتاووں کا خاص کر مطالعہ کریں، اس کی طرف توجہ دیں، ان کتابوں کو قریب رکھیں اور یقین مانیں کہ آپ جب فتاووں کا مطالعہ کریں گے، جو متقدمین کی کتابیں ہیں ان میں جو فتاوے ان کے ہیں، مجموعے ہیں، تو ایسے فتاووں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اپنے اندر کئی قسم کے فائدے محسوس کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا، آپ دیکھیں گے کہ مسائل کے اندر جب جواب دینا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پہلے کے علماء نے یا جو بھی مفتی فتوے دیے ہیں تو ان کے اندر دقت کتنی تھی، یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ کسی بھی مسئلے کو جب آپ کوئی سوال کرے گا آپ سے تو آپ اس کی گہرائی کو جان کر جواب دیں گے، یہ آپ کو فتاووں میں ملے گا۔ استنباط کا اسلوب آپ کے اندر پیدا ہوگا، جو پہلے علماء کے اندر تھا وہ اسلوب آپ کے اندر بھی آئے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ احکام نوازل میں بآسانی فتویٰ دے پائیں گے، بلکہ کبھی آپ نئے نئے مسائل جب سوالات لوگ آپ سے کریں گے تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتابوں میں چند چیزیں نہ ملیں، لیکن ان فتاووں کی کتابوں میں آپ کو مکمل باتیں مل جائیں گی۔ تو یہ فائدہ ہوگا، نئے نئے سوالات کا جواب کس طرح دینا ہے یہ آپ کو ان فتاووں کی کتابوں سے ملے گا۔ تیسری بات جو ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہے، ایک تیسرا فائدہ فتاویٰ کی کتابوں کو مطالعہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی علمی مستویٰ کو پرکھ سکتے ہیں۔ آپ علمی اعتبار سے کتنے پانی میں ہیں اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیے میں بتاتا ہوں۔ اب کوئی بھی فتویٰ کی کتاب اٹھا لیے، آپ سوال پڑھیں گے،
جو بھی سوال ہے سوال پڑھیں گے. سوال پڑھنے کے بعد آپ جواب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سوال پر اپنے ذہن میں باتیں لائیں گے. اگر کوئی آدمی مجھ سے یہ سوال کر لے تو میں کیسے جواب دوں گا, کیا جواب دوں گا. آپ ذہن میں باتیں لائیں گے, دلیل بھی آپ لائیں گے, استدلال بھی آپ لائیں گے اور فائدے بھی آپ لائیں گے. جب آپ اپنے ذہن میں لا لیے اس سوال کا جواب, اس کے بعد آپ اس کتاب میں موجود جواب کو پڑھیے. مفتی صاحب نے کیا جواب دیا ہے, انہوں نے کیا دلیل بیان کیا, انہوں نے کیسا استدلال کیا, انہوں نے کیا فائدہ بتایا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہاں میں نے جو دلیل بتائی ہے, میں نے جو فائدے گنائے ہیں اور میرا جو استدلال ہے وہی استدلال مفتی صاحب کا ہے, تو یقیناً آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے زبردست علم سے نوازا. آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور مزید فضل کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ دلیل تو برابر ہے, استدلال بھی برابر ہے, لیکن مفتی صاحب نے کچھ فائدے مزید بیان کیے ہیں, تو آپ کو ان فائدوں کا اندازہ ہو جائے گا. آپ کے علم میں ایک نئی باتیں آ جائیں گی کہ ہاں یہ فائدے بھی اس مسئلے میں ہیں, یہ باتیں آپ کے معلوم ہو جائیں گی. یا اگر تیسری صورت, اگر آپ جواب دینے میں کمی کر لیے, مثال کے طور پر آپ جواب نہیں دے پائے یا غلط جواب دے بیٹھے, غلط استدلال کر بیٹھے, غلط دلیل لے لیے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میں ابھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پایا. تو لہٰذا آپ اور بھی محنت کریں گے, اور بھی علم کو حاصل کریں گے اور شاید اس سوال کا جواب دینے کے قابل بن جائیں. تو لہٰذا یہ فائدہ ہوگا آپ جب فتاووں کا مطالعہ کریں گے. سب سے آخری بات, فتاووں کا مطالعہ کرنے سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مفتی صاحب کی باتوں کو جب ان کی جواب کو پڑھیں گے آپ, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے زمانے میں احوال کیسے تھے, چاہے علمی اعتبار سے ہو, چاہے ثقافتی اعتبار سے ہو, چاہے اقتصادی اعتبار سے ہو, چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو. ان تمام اعتبار سے اس زمانے میں کیا احوال تھے یہ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا جب آپ فتاووں کا مطالعہ کریں گے. تو لہٰذا چاہیے کہ ہم جو ہیں فتاووں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. مجموعے جو ہوتے ہیں علماء کے, جو انہوں نے لکھے ہیں یا ان کے بعد والوں نے ان کے فتاووں کو جمع کر کے جو ہے کتابی شکل انہوں نے دیا ہے, تو ان کتابوں کو بہت زیادہ قریب رکھیں, ان کو بار بار پڑھیں. میں جب آخری جماعت میں تھا جامعہ دارالسلام عمر آباد میں, تو ہمارے ایک سینئر تھے عبد المقصد عمری بیجاپوری, وہ ابھی جو ہے تانبا میں ایک اسکول چلا رہے ہیں. وہ ایسے ایک مرتبہ آئے تھے, تو انہوں نے ناصحانہ انداز سے مجھ سے کہا تھا کہ آپ فتاووں کا مطالعہ زیادہ کرو, فیلڈ میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو بڑا جو ہے فائدہ نظر آئے گا آئندہ. آپ فتاووں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھا کرو. تو لہٰذا فتاووں کو پڑھنا یہ آپ کو جو ہے فیلڈ میں جب آپ اتریں گے, کوئی بھی مسئلہ آدمی جب پوچھے گا آپ سے, آپ عالم ہے تو ضرور آئے گا ہی, مسئلہ پوچھے گا ہی, تو آپ بخوبی اس کو جو ہے جواب دے سکتے ہیں اور اچھے انداز میں دے سکتے ہیں, فائدے بتا سکتے ہیں. آپ استنباط کرنے کا طریقہ, استدلال کرنے کا طریقہ, فائدے اپنے متقدمین سے لے سکتے ہیں. یہ بڑا فائدہ آپ کو نظر آئے گا. لہٰذا آج ہی سے فتاووں کا مطالعہ شروع کر دیں. انشاءاللہ آئندہ ہم آئیں گے 13ویں پارٹ کو لے کر. مطالعہ کیسے کریں میں مطالعے کے رہنما اصول میں سے ایک اور اہم بات ہم آپ کو بتائیں گے. والسلام.